کیا کبھی غور کیا ہے کہ جن چیزوں کو ہم اپنی روزمرہ زندگی کا ایک عام حصہ سمجھتے ہیں انہیں اصل میں کس نے ڈیزائن کیا؟ آج کے اس تجزیے میں ہم ذرائع کی بنیاد پر ایک ایسی تاریخی شخصیت کا جائزہ لیں گے جس کی بے پناہ دولت نے مبینہ طور پر جدید دنیا کے بنیادی ڈھانچے کی بنیاد رکھی۔ تو آئیے سیدھا اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اس سفر میں ہم 6 اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ شروعات ایک پوشیدہ معمار سے، پھر تیل کی اجارہ داری، $1 ارب کا انکشاف، تعلیمی نظام کی انجینئرنگ، جدید طب پر اجارہ داری اور آخر میں اس کی دیر پا عالمی ورثے پر بات ہوگی۔ تو پہلا حصہ ہے پوشیدہ معمار۔ ذرا رکیں اور سوچیں، جدید اسکولوں اور ہسپتالوں کا یہ جو پورا نظام ہم دیکھتے ہیں، آخر اس کا ڈیزائن کس نے تیار کیا؟ ذرائع کی مرکزی تحقیق ایک بہت بڑا دعویٰ کرتی ہے کہ ان تمام نظاموں کے پیچھے بنیادی طور پر صرف ایک ہی شخص کا اثر و رسوخ تھا، اور وہ نام تھا جان ڈی راک فیلر۔ دوسرا حصہ، تیل کے اجارہ داری کا قیام۔ آخر یہ شخص اس مقام تک پہنچا کیسے؟ راک فیلر کی کہانی بڑی دلچسپ اور حیران کن ہے۔ 1839 میں پیدائش ہوئی اور والد کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ مبینہ طور پر بیماریوں کے نام پر رنگدار پانی بیچتے تھے۔ گھر میں غربت تھی۔ پھر 1855 میں ایک بک کیپر کی نوکری ملی جہاں $4000 کے ایک چیک نے پوری سوچ بدل دی، اور جب 1859 میں بلیک گولڈ یعنی تیل دریافت ہوا تو 25 سال کی عمر میں محض تیل نکالنے کے بجائے اس نے $72,500 میں پوری ریفائنری ہی خرید لی۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ آئل نے اپنا دبدبا بنایا کیسے؟ ان کے طریقے کافی سخت ہے۔ ریلوے سے خفیہ ڈسکاؤنٹس لیے، مخالفین کی سیلز پر جاسوسی کی اور سیدھا سا الٹیمیٹم دیا، یا تو اپنی کمپنی بیچ دو یا پھر تباہ ہو جاؤ۔ اور آپ کو معلوم ہے، انہی بے رحم طریقوں کی وجہ سے 1872 میں محض 48 گھنٹوں کے اندر، جی ہاں صرف 48 گھنٹوں میں 22 کمپنیاں بند ہونے پر مجبور ہو گئی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 1880 آتے آتے اسٹینڈرڈ آئل نے مارکیٹ کے 90% حصے پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ یہ اب کوئی عام کمپنی نہیں بلکہ ایک مکمل حکومت لگنے لگی تھی، جسے لوگ خوف سے آکٹوپس کہہ کر پکارتے تھے۔ تیسرا حصہ، انکشاف اور $1 ارب۔ تو اس آکٹوپس کا راز فاش کیسے ہوا؟ خیر، ہر عروج کا ایک زوال ہوتا ہے۔ اس تصویر کا رخ بدلا ایک صحافی ایڈا ٹوربل نے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایڈا کے والد کا کاروبار راک فیلر کے انہی طریقوں کی وجہ سے تباہ ہوا تھا، تو اس نے لگاتار 2 سال تک اکیلے تحقیق کی اور اسٹینڈرڈ آئل کے خفیہ اور غیر قانونی نیٹ ورک کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ اس انکشاف کا اثر یہ ہوا کہ 1911 میں امریکہ کی سپریم کورٹ نے اسٹینڈرڈ آئل کو توڑنے کا باقاعدہ حکم دے دیا۔ اس ایک بڑی کمپنی کو 34 مختلف کمپنیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ بظاہر لگتا ہے کہانی یہاں ختم ہو گئی ہے نا، لیکن اصل میں کہانی کا رخ ہی بدل گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس عدالتی فیصلے نے الٹا کمپنی کے شیئرز کی قیمتوں کو دوگنا کر دیا۔ چونکہ سب سے بڑا حصہ اب بھی راک فیلر کے پاس ہی تھا، تو 1916 تک وہ تاریخ کا پہلا تصدیق شدہ ارب پتی بن گیا۔ ذرا سوچئے، ایک طرف عام مزدور سال کا بمشکل $800 کما رہا تھا اور دوسری طرف $1 ارب کی سلطنت کھڑی تھی۔ چوتھا حصہ، تعلیمی نظام کی انجینئرنگ۔ جب اتنی بے پناہ دولت آ جائے تو اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ اس دولت سے معاشرے کو نئے سرے سے ڈھالا گیا۔ ذرائع نے 1902 کے جنرل ایجوکیشن بورڈ کی ایک دستاویز پیش کی ہے جس میں صاف الفاظ میں لکھا گیا ہے، ہمیں ان لوگوں کو فلسفی نہیں بنانا، انہیں صرف مخصوص طریقے سے وہ کام کرنا سکھائیں جو ان کے والدین کر رہے ہیں۔ یعنی ذرائع کے مطابق تعلیم کا اصل مقصد آزاد سوچ رکھنے والے مفکرین پیدا کرنا تھا ہی نہیں، بلکہ ایک ایسی فرمانبردار انڈسٹریل ورک فورس تیار کرنا تھا جو بس فیکٹریوں میں لگ کے کام کرے۔ یہ بالکل ویسا ہی تصور ہے جیسا 1835 میں لارڈ مکالے نے برصغیر کے لیے پیش کیا تھا۔ یہ آزاد تعلیم سے زیادہ ایک ورک فورس مینجمنٹ لگتی ہے۔ پانچواں حصہ، جدید طب پر اجارہ داری۔ تعلیم کے بعد اگلا ہدف صحت کا شعبہ تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 1900 کے آس پاس قدرتی اور ہربل ادویات عام تھیں جو سستی یا اکثر مفت مل جاتی تھیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ انہیں پیٹنٹ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوسری طرف تھیں پیٹرولیم سے بننے والی فارماسیوٹیکل ادویات، جنہیں باقاعدہ پیٹنٹ کر کے مستقل آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا جا سکتا تھا۔ فرق بالکل واضح تھا۔
इस नए मॉडल को नाफिज करने के लिए 1910 में फ्लेक्सनर रिपोर्ट सामने लाई गई। और दिलचस्प बात यह है कि अब्राहम फ्लेक्सनर खुद कोई डॉक्टर था ही नहीं। इस रिपोर्ट ने 155 स्कूलों का जायजा लेकर पुराने और रिवायती तरीकों को यकसर नाकाफी करार दे दिया और सिर्फ फार्मास्यूटिकल मॉडल को दुरुस्त ठहराया। नतीजा, पुराने स्कूल बंद कर दिए गए और रिवायती माहिरीन को तो बाकायदा जेलों तक में डाल दिया गया। जरा इन आदादो शुमार को देखें। फलाही कामों के नाम पर जनरल एजुकेशन बोर्ड को $180 मिलियन दिए गए ताकि फ्लेक्सनर रिपोर्ट का नफाज हो सके। ज़राए का दावा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जैसे बड़े इदारों की फंडिंग ने इस फ्री मार्केट सरमायादारी और इस पूरे नए मेडिकल निज़ाम को मुआशरे में मुकम्मल तौर पर जायज़ करार दिलवाने में अहम किरदार अदा किया। छठा और आखिरी हिस्सा, एक देरपा आलमी वर्सा। आखिर इन सब का आज की दुनिया पर क्या असर है? रॉकफेलर का इंतकाल तो 1937 में हो गया, मगर ज़राए की दलील ये है कि उनकी तजवीज़ करदा हिकमत अमली आज भी दुनिया पर गालिब है। WHO, यूनेस्को और यूनिसेफ जैसी बड़ी तंजीमों की पॉलिसियों से लेकर जदीद फलाही इदारों के तसलसल तक मुबैना तौर पर दौलत के ज़रिए कंट्रोल हासिल करने और अपना बयानिया फैलाने का वो पुराना ब्लूप्रिंट आज भी मुसलसल जारी है। इन तमाम हक़ाइक़ की रोशनी में ज़राए ने सूरतुल बकरा की इस आयत का हवाला भी शामिल किया है, और तुम एक दूसरे का माल आपस में नाहक ना खाया करो। ये एक इंतहाई गहरा अखलाकी पैगाम है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि गलत तरीके से निज़ाम बनाकर दूसरों का इस्तेहसाल करना कितना बड़ा अलमिया है, एक ऐसा अलमिया जिस पर उमूमन हम सवाल तक नहीं उठाते। तो इस सारे सफ़र के बाद एक निहायत अहम सवाल जहन में आता है, क्या वाकई हमारे मौजूदा तालीमी, तिब्बी और माशरती निज़ाम वक्त के साथ खुद ब खुद बेहतर हुए हैं, या फिर ये उन इब्तदाई इजारादारों के किसी सोचे समझे मंसूबे के नतीजा हैं? हम रोज़ाना जिन निज़ामों में सांस लेते हैं, क्या उनकी हकीकत वाकई वैसी ही है जैसी नज़र आती है? इस हवाले से मज़ीद सोच विचार करना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। ज़राए पर मबनी हमारा आज का ये तजिया यही मुकम्मल होता है।